حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا یہ میری، بولیے یہ میری سنت ہے۔ اور میرے عزیز، دل میں صفائی ستھرائی، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہم ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، 2-3 لوگ، دروازے پہ دستک ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارا تو رشک سے حال ہی کوئی نہیں تھا جسے حضور نے جنتی کہہ دیا۔ دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ سا، تازہ تازہ اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے ہیں، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے، آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھا، کوئی کام کہا، پھر وہ رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑے رشک آیا کہ یار کمال آدمی ہے، حضور نے جنتی فرما دیا، یہ تو کمال ہو گئی۔ فرماتے اتفاق کی بات یہ کہ اگلا دن آیا، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کھولو دروازہ، جو آیا ہے وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں اب تو حال ہی کوئی نہیں تھا ہمارا تڑپنے والا، اس لیے کہ دروازہ کھولا تو بندہ بھی وہی تھا جو کل آیا ہے۔ او حضور تو اشارتاً کہہ دیں تو جسے نبی پاک نے 2 دفعہ کہہ دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں حسن اتفاق کے 3را دن، وہی ٹائم، وہی وقت، اسی طرح ہم بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب فرمانے لگے کھولو، وہی جنتی آیا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا حال نہیں تھا کوئی، اس پر ناز کرتے، رشک کرتے، غبطہ ہوتا۔ بندہ آیا، سادہ بندہ، جوتے سائیڈ پہ رکھے، پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے، وہ کام کیا، جب وہ باہر نکلا تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی اجازت لے کے اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے کہا یار 2-3 دن اپنا مہمان بنا لو گے؟ 2-3 دن تو یہ بڑا عجیب کام ہوتا ہے نا، 2 گلیاں چھوڑ کے کسی کا گھر ہو تو وہ کہے مجھے مہمان بنا لو، تو کچھ ہوتے ہیں نا ایسے بھی مہمان، تو بن گئے مہمان، مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے میں نے کہا بھئی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، غریب ہوں، جو روکی سوکی کھاؤں گا تمہیں بھی ملے گی، آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا، میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں، وہ عشاء پڑھ کے سوتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا، اور میں تو درمیان میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا تھا، وہ تو صرف کروٹیں بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا، باقی وہ ساری رات اس نے عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک آرام کیا۔ فرماتے ہیں وہ تو تھوڑے صدقات کرتا تھا، میں زیادہ کرتا تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور بندے کا حال یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت نہیں۔ تیسرے دن میں چھٹی لے کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا تو وہ بھی حیران تھا کہ 3 دن بندہ رہا ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فرماتے میں نے بھی اسے کہا یار مجھے ضرورت نہیں تھی، اصل بات یہ ہے تو بندہ بڑا کمال ہے، 3 دن تک نبی پاک نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے، میں تو 3 دن 3 راتیں تیرا مہمان رہا، پتہ کروں تو کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی کروں اور وہ فضیلت میں بھی پالوں جو تجھے حاصل ہے۔ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا عمل کوئی بھی نہیں، وہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، حسب توفیق صدقہ کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار کچھ تو ہوگا نا جو اتنی شان؟ تو کہنے لگا ایک چیز میرے پاس ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ ہماری محفل کا نچوڑ ہے، ایک چیز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا دل بڑا صاف ہے، عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، اناد کوئی نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، ہم نے کوئی رٹا نہیں، کوئی کسی سے تنازع نہیں، اس نے مجھے سلوٹ کیوں نہیں کیا، فلانے نے سلام کو نہیں کیا، فلاں نے میرے وہ بچے کے دن رکھنے تھے مجھے بلایا کیوں نہیں،
فلانے نے مشورہ کیوں نہیں کیا, منگنی پہ کیوں نہیں بلایا, ایک بندہ کیوں بلایا ہے, میرا رٹا کوئی نہیں, دل صاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا, میں نے کہا تیرا دل صاف ہے نا, تو پھر مدینے والے محبوب نے بھی 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. عزیز بھائیوں, ہم نے اتباع رسول کرنی ہے, پیروی کرنی ہے نبی پاک کی, یہی معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے. سادہ زندگی گزارنی ہے, دلوں کو صاف رکھنا ہے, اپنے معاملات کو پوری طور پر اللہ کے سپرد کرنا ہے. باتیں زیادہ ہو نہیں سکتی, وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں, سمیٹنے لگا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے, غلامی میں زندہ رکھے, غلامی میں موت عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.